شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے۔ چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے، کیونکہ چینل کی ہاف انکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے تمام صحاب کے نام کے ان لوگ مستحق لوگوں کو دیا کرتی ہوں جن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نیکی کے اس کام میں آپ ہی اپنا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے ڈال سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام پڑھیں اور 5 ٹائم کی نماز اور قرآن پاک بما ترجمہ پڑھیں۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمیشہ اچھے اعمال کریں اور مغربی تہذیب سے بچیں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے اسی اننون لسنر نے شیئر کی جنہوں نے میرے لسنرز کے ساتھ کالے جادو کے توڑ کے کچھ واقعات شیئر کیے کل، اور ان کو وہ واقعے اچھی بھی لگے اور انہوں نے آپ کی جو آپ نے بتائے واقعات ان کو انہوں نے سنا بھی، اور اس کے بعد آیت الکرسی چاروں کل کا جو طریقہ کار بتایا گیا اس پر انہوں نے عمل بھی کیا۔ اسی طرح کی ایک اور خوفناک کہانی، بھائی کہتے ہیں کہ وہ اپنا نیم تو شیئر نہیں کر سکتے، وہ لاہور میں کافی فیمس ہیں اور ان کے فرینڈ کی یہ کہانی ہے جو وہ میرے ساتھ شیئر کریں گے آج۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں ان کا گھر ہے اور نرگس بلاک میں وہ رہتے ہیں۔ لاہور بحریہ ٹاؤن نرگس بلاک میں ان کے ایک فرینڈ کا گھر ہے جن کی یہ خوفناک کہانی ہے کالے جادو کی تباہی کی۔ کالے جادو کے ذریعے ان کے اوپر جنات کو اور چڑیلوں کو مسلط کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست جن کی زندگی میں یہ واقعات پیش آئے انہی کی زبانی آپ کو یہ سٹوری بتاتا ہوں۔ کافی عرصے کے بعد میری اپنی ایک فرینڈ سے ملاقات ہوئی اور اس کی حالت بہت غیر تھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت دکھ ہوا اور میں نے اس کو کال کی اور کہا کہ تمہاری حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ جس پہ میرے دوست نے لاکھ مجھے ٹالا، لیکن وہ میرا کالج فیلو تھا اور میں نے اس سے پوچھنے کی پوری کوشش کی اور میں کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ دوست بتاتے ہیں ان کے کہ ان کے گھر میں کالے جادو کے اثرات ہیں۔ کالا جادو اس قدر شدید ہے کہ ان کی والدہ کو کینسر ہو چکا ہے۔ ان کی والدہ کینسر پیشنٹ ہے اور ان کے ساتھ بھی یہ سارا کام ان کے اپنوں نے کروایا۔ کہتے ہیں کہ حالات اچانک سے اتنے اچھے ہو گئے، محنت رنگ لے آئی۔ ان کے بابا بہت محنتی تھے اور ان کو ایک بڑا پروجیکٹ ملا جس کے بعد ان کے حالات بدل گئے۔ ان کے اپنے یہ چیز برداشت نہیں کر سکے اور ان کے اوپر کالا جادو مسلط کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں طرح طرح کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور پہلے وہ جو آواز تھی وہ میری والدہ کے نام کی آتی تھی۔ میری والدہ نے جیسے ہی ان آوازوں پہ رسپانس کرنا شروع کیا تو وہ دن بدن بیمار ہوتی گئیں اور ویک ہوتی گئیں، یہاں تک کہ ایک دن ان کو اس قدر بیک پین ہوئی کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور ڈاکٹر نے ان کو دیکھ کر کہا کہ ان کو کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے، ان کو صرف ویکنس ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی والدہ کے پوری باڈی کے اندر وہ کہتی ہیں کہ جو سکن کی گلٹیاں ہوتی ہیں وہ بننے لگی۔ اب ان کو وہ فیٹ سمجھ کے اگنور کر رہی تھی، لیکن وہ فیٹ نہیں تھی بلکہ ان کو کینسر ہو چکا تھا۔ اچانک سے لاسٹ سٹیج کا کینسر ڈائیگنوز ہوا اور ان کے گھر میں ایک قیامت کا سما ہے۔ وہ کہتے ہیں جی رات کے ٹائم ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا جاتا ہے ہمارے گھر کے اندر، اور وہ ہمارے نام کی آوازیں لگاتی ہے، اور آوازیں بھی کس روپ میں لگاتی ہے؟ ہمارے اپنوں کے روپ میں۔ ہمارے اپنوں کے روپ میں آوازیں لگانے سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی ہمارا اپنا ہے، اور اگر ہم اس کی آواز پہ رسپانس کر دیں تو وہ شخص پھر بچ نہیں سکتا۔ وہ بالکل وائٹ لباس میں ہوتی ہے اور نہ تو وہ عورت لگتی ہے نہ ہی مرد، لیکن وہ ایک عجیب و غریب حلیے میں ہوتی ہے۔ وہ ہمارے چھت سے نیچے اترتی ہے اور ہمارے صحن میں آواز لگاتی ہے۔ میرے ابو نے یہ کہا کہ اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے،
ہمیں اس کا کوئی علاج کروانا چاہیے۔ میرے ابو اس کو اور میری امی کو اور مجھے اپنے ساتھ انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اور ہمیں ایک عامل کے پاس لے کر گئے۔ وہ ایک بزرگ تھے، لگ بھگ 84 ایئرز ان کی ایج ہوگی۔ انہوں نے ہمیں دیکھا اور کہا کہ آپ کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے اور آپ کی والدہ کچھ ہی دن کی مہمان ہے۔ ان کے علاج کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے سارے جسم میں زہر پھیل چکی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے اور میرے ابو کو اتنا برا لگا اور ہم لوگ وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علاج کروانا فضول ہے، تم اسے کسی کے پاس بھی لے کر مت جاؤ، بلکہ اس کو اس کے گھر لے جاؤ، اس کے بچوں کے پاس۔ اس کے اوپر ایک جنات کی قسم ہے جس کا نیم وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اگر بتاؤں تو تم ڈر جاؤ گے۔ وہ جنات تمہاری بیوی کے اوپر مسلط ہیں اور اس کی جان لے جائیں گے۔ بہتر ہے کہ اس کو اس کے گھر لے جاؤ اور یہ کچھ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ گزار لے۔ یہ بات ہمیں بہت زیادہ بری لگی اور ہم امی کو سیدھا ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل والوں نے بھی امی کو دیکھ کر جواب دے دیا اور کہا کہ ان کا بچنا ناممکن ہے۔ کچھ عرصہ گزرا اور ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ جب ان کی ڈیتھ کی خبر آئی اور ہم لوگ فوراً کمرے میں بھاگے تو ان کے بیڈ کے اوپر بیک سائڈ پر ایک مخلوق نظر آئی جو کہ میری والدہ کی گردن پکڑے ہوئی تھی۔ تب تک ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور ہمیں دیکھ کر وہ مخلوق فوراً غائب ہو گئی۔ جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوگی تو ان کی والدہ کی ڈیتھ کے بعد بھی اس مخلوق نے ان کی جان نہیں چھوڑی۔ وہ ساری رات ان کے گھر کے چھت کے اوپر بھاگا کرتی تھی اور آوازیں لگایا کرتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اس روپ میں نظر آتی تھی جو کہ ہمارے اپنے ہوتے تھے۔ مکمل وہ روپ نہیں اپناتی تھی، لیکن اگر ہم کسی کو دور سے دیکھیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی اپنا ہے۔ سیم وہ بھی ایسے ہی تھی، لیکن جیسے قریب جا کر دیکھا جاتا تھا تو وہ اس کی شکل جو ہوتی تھی وہ ڈیفرنٹ ہوتی تھی۔ ہم اس چیز سے بہت زیادہ تنگ تھے، اور جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کی پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک عامل کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں، وہ تمہاری اس بیماری کا علاج کر لیں گے۔ یہ بات سن کر میں کافی حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ جب سے ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تب سے کسی علاج کروانے والے کے پاس جانے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا تم ایک دفعہ چلو، اپنے باقی گھر والوں کی جان بچاؤ۔ خیر جب ان کو میں ادھر لے کر گیا اس لڑکے عامل کے پاس تو اس نے کہا کہ تمہارے اوپر بہت شدید کالا جادو ہے اور کالے جادو کے ذریعے تم سب کے اوپر ایک ایک موکل مسلط کر دیا گیا ہے، اور تم لوگوں کے اوپر جو جادو کروایا گیا ہے وہ بنگالی کالا جادو ہے۔ بنگال کا کالا جادو بہت ظالم ہوتا ہے اور وہ انسان کی جان لے لیتا ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہارا علاج کر دوں گا، لیکن میں علاج قرآن پاک سے کروں گا، میرے پاس کوئی تعویذ نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو بھی کوئی کالے جادو کے حل کے لیے قرآن پاک کی آیات بتائیں، اور ان آیات سے ان کے گھر میں ایک پازیٹیو چینج آیا، اور وہ چینج یہ تھا کہ جب وہ اپنے گھر میں انٹر ہوتے تھے تو ان کے گھر سے ایک گندی سمیل آتی تھی، گائے کی گوبر کی سمیل آتی تھی۔ وہ بنگالی کالا جادو تھا، اور بنگالی کالے جادو کے ذریعے ان کے اوپر ایک چڑیل مسلط کر دی گئی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ چڑیل اس قدر ظالم موکلات میں سے تھی کہ جو انسان کی جان لے لیتی ہے۔ انہوں نے اس چڑیل کا نام بھی بتایا، انہوں نے بتایا کہ اس کا نام نشی کان ہے، جو کہ بنگال کی ایک مشہور چڑیل ہے۔ اس کے متعلق اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ نیٹ سے بھی سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ایک ظالم چڑیل ہے اور بذریعہ جادو انسان کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے۔ بنگالی کنسیپٹ میں یہ ان کے کنسیپٹ کے مطابق ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مرنے کے بعد نہ تو ان کو دفنایا جاتا ہے اور نہ جلایا جاتا ہے، اور وہ بدروحیں بن کے ہمیشہ کے لیے بھٹکتی رہتی ہیں، اور وہ بنگال کے اندر آج بھی بھٹکتی ہیں۔ اگر ان کی وہ 2 آوازیں لگاتی ہیں انسانوں کو، اور اگر ایک آواز پہ بھی انسان پلٹ جائے تو ان کی جان لے لیتی ہیں۔ اور وہی چڑیل تمہاری والدہ کے اوپر بھی مسلط کر دی گئی تھی، اور اب وہ چڑیل تمہارے گھر کے اندر ہے۔ نشیکان چڑیل انتہائی ظالم کالے جادو کے ذریعے تمہارے گھر والوں پہ پھینک دی گئی ہے۔ اس کا حل صرف ایک ہی چیز کر سکتا ہے،
اور وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کی تلاوت کا طریقہ بتاؤں گا، اور اس طریقے سے تم لوگ قرآن پاک گھر میں لگاؤ گے اور اس کی خود تلاوت کرو گے تو وہ چیز تمہارے گھر رک نہیں سکے گی، کیونکہ وہ ایک ہندو چیز ہے اور وہ نان مسلم ہے، ہندو یا جو بھی چیز ہے وہ تمہارے گھر میں نہیں رک سکے گی۔ اور پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، قرآن پاک لگا کر، اور ان کے جو والد تھے انہوں نے بھی قرآن پاک کی خود تلاوت کی، اور انہوں نے اس کا بھی ایک طریقہ بتایا۔ اگر بذریعہ کالا جادو آپ لوگوں کے اوپر کوئی جنات مسلط کر دیا جائے تو اس کے لیے آپ کو قرآن پاک بلند آواز میں لگانا ہوگا یا خود پڑھنا ہوگا، اور وہ پڑھے گا بھی کوئی مرد اس کو پڑھے گا اور مائک میں پڑھے گا بلند آواز میں۔ گھر کے ایک ایک کونے میں قرآن پاک کی تلاوت جب گونجے گی تو آپ نے گھر کے سارے ونڈو اور سارے دروازے کھول دینے ہیں، ایون کہ آپ کے گھر کے جو کبرڈ ہے وہ بھی کھول دینے ہیں۔ جیسے سورت بقرہ انہوں نے بتائی تھی اور سورت بقرہ کی تلاوت ختم ہوگی تو آپ نے اپنے گھر کے سارے دروازے، کھڑکیاں اور الماریوں کے دروازے بند کر دینے ہیں، اور 3 دن اس عمل کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد مجھے بتانا کہ تمہارے گھر میں تمہیں کیا پازیٹیو لگا ہے۔ انہوں نے اس عمل کو کیا، اور اس عمل کے کرنے کے بعد لگاتار 3 دن ان کے گھر سے کسی چیز کی بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ 3 دن گزرنے کے بعد ان کو ہلکی سی آہٹ اپنے چھت پہ سنائی دی۔ وہ مخلوق اب ان کے گھر سے نکل کر چھت پہ جا چکی تھی، کیونکہ وہ گھر کے اندر نہیں آ سکتی تھی۔ انہوں نے دوبارہ اس عامل سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ وہ مخلوق اب ہمارے چھت پر ہے۔ انہوں نے یہی پانی کا طریقہ ان کو چھڑکاؤ کے لیے بتایا اور کہا کہ اب کی بار سورت بقرہ اس کے اوپر پڑھ کے پھونک دینا پانی کے اوپر، اور یہ خیال رکھنا کہ دیواروں کے اوپر پانی جائے، زمین پر پانی نہ گرے۔ اور پھر انہوں نے اس پانی کا چھڑکاؤ اپنے گھر کی چھتوں پر کیا، اور گھر کی چھتوں پہ کرنے کے بعد ان کو ایک عجیب و غریب خواب آیا، اور ان کو خواب کے ذریعے یہ نظر آیا کہ ان کے گھر کی چھت کے اوپر ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، اور خواب میں بتایا گیا کہ آج سارا دن اپنی سیڑھیوں کا دروازہ مت کھولنا، اگر کھولو گے تو وہ مخلوق نیچے آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ساری بات ان کو بتائی، جنہوں نے ان کو یہ سارا طریقہ بتایا، یعنی جن کے پاس یہ میرے اننون لسنر ان کو عامل کے پاس لے کر گئے، اور انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ جب بھی وہ کسی کا کالے جادو کا توڑ کرتے ہیں تو بذریعہ خواب ان کو نظر آتا ہے، کیونکہ وہ سارا کالے جادو کا توڑ قرآن پاک سے کرتے ہیں، نہ کہ کالے جادو کو وہ کالے جادو سے توڑتے ہیں۔ اب انہوں نے ان کو یہ خواب بتایا اور یہ کہا کہ مجھے خواب میں یہ آواز آئی ہے، اور سب سے بڑی بات انہوں نے ایک اور بتائی، وہ یہ تھی کہ ان کے گھر کے اوپر جو پانی کی ٹینکی تھی اس کا جو ڈھکن تھا جو اوپر جس سے کور کیا جاتا وہ خود بخود ہٹا ہوا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ بات ان عامل کو بتائی تو انہوں نے کہا یہی سب سے بڑی غلط بات ہے، جس کی وجہ سے وہ جنات تمہارے گھر کی پانی کی ٹینکی کے اندر تعویذات کے اثرات ڈالتے ہیں، اور جو عامل ان کو کالے جادو کی چیزیں دیتے ہیں وہ تمہارے گھر کے پانی میں شامل کرتے ہیں۔ اور اس بات کو بھی وہ کہتے ہیں کہ کئی عرصہ گزر چکا ہے، ہم ہمیشہ سوچتے تھے کہ ہم پانی کی ٹینکی کے اوپر جو کور ہے وہ اوپر کر دیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ جانے کیا چیز تھی جو کہ ہمیں ادھر سے جانے سے روک دیتی تھی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں روز اس پانی کی ٹینکی کو دیکھتا بھی تھا کہ وہ اوپر سے اس کا جو کور ہے، جو اس کا ڈھکن ہے وہ ہٹا ہوا ہے۔ میں روز کہتا تھا کہ میں اوپر دوں گا، لیکن میں دے نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو یہ خواب آیا اور خواب کے بعد کہتے ہیں کہ وہ پھر اپنے چھت پہ گئے اور وہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے ان کی نظر پڑی تو پانی کی ٹینکی کے اوپر ڈھکن دے دیا گیا تھا۔ یہ خود بخود ہوا تھا، یعنی نورانی جو اللہ کے کلام کے موکلات تھے انہوں نے ان کا یہ کام کر دیا، اور یہی ان کی پہلی کامیابی تھی۔ وہ جو کالے جادو کے موکل تھے ان کے گھر کی پانی کی ٹینکی میں ہی تعویذات ملاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں اور وہ نشی کان چڑیل ان کے اوپر مسلط تھی۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ وہ نشی کان نامی چڑیل اب تمہارے گھر سے نکل چکی ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اب تمہیں جو پہلی کامیابی آئی ہے جس میں تمہاری گھر کی ٹینکی کے اوپر خود بخود کسی نے ڈھکن دے دیا، یہ ایک اچھی نشانی ہے۔ اب تمہارے کام سیدھے ہوتے جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح ہوا، ان کے کام ٹھیک ہوتے گئے۔ دن بدن انہوں نے اپنے اندر ایک سدھار دیکھا۔ ان کا گھر نرگس بلاک بحریہ ٹاؤن میں تھا، اور تب وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل نئے آئے تھے ادھر بہت کم گھر تھے،
اور ہمارے گھر کے ارد گرد بہت ویرانہ تھا۔ ان عامل نے کہا کہ گھر کو چھوڑ دو اور آبادی کی جگہ پہ گھر لو۔ غیر آباد جگہ پر جو لوگ گھر لیتے ہیں ان کے اوپر بھی کالا جادو زیادہ مسلط ہوتا ہے، کیونکہ آلریڈی وہ جگہیں اسیب زدہ ہوتی ہیں اور ادھر کالے جادو کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ اثر کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر اس گھر کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد وہ ایک ایسے گھر میں شفٹ ہوئے جن کے متعلق انہوں نے اپنے کسی بھی ریلیٹیو کو نہیں بتایا۔ مجبوری میں انہوں نے اپنے ان ریلیٹیو سے رشتہ توڑ دیا جو ان کے اوپر کالا جادو کرتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کا توڑ بھی کروایا جو کہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے سٹوری میں، میرے لسنر نے بتایا۔ یہ جنہوں نے سٹوری شیئر کی ان کے دوست کی کہانی تھی، اور پھر وہ سب کچھ ٹھیک بھی ہو گیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ کہانی تھی ایک ان نون لسنر کی جو کہ میرے ساتھ انہوں نے کل بھی سٹوری شیئر کی اور آج بھی۔ کہتے ہیں کہ کالا جادو کروانے والے چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، وہ کافر ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ کالا جادو نہیں کروا سکتے، اور جو جادو کرواتے ہیں وہ پھر مسلمان نہیں رہتے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہانی تھی کالے جادو کی تباہی کی۔ ایک نشی کان چڑیل ان کے اوپر مسلط کر دی گئی بنگالی کالے جادو کے ذریعے، اور انہوں نے اس کی تباہی کی جو کہ ان کے گھر میں آوازیں دیتی تھی۔ یہ کہانی تھی، اور بہت شکریہ آپ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا یو پی سے شیئر کی میرے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ 2021 میں کورونا کے دنوں میں ایک سفر پر گیا، اور وہ سفر بھی میں نے کسی دوسرے شہر کا کرنا تھا۔ میں رات کے ٹائم اپنے کام کے لیے نکلا، کیونکہ دن کے ٹائم تو راستے بالکل بند ہوتے تھے۔ رات کے ٹائم ہی موقع ملتا تھا کہ اگر کسی دوسرے شہر میں جانا ہے تو رات میں ہی سفر کریں، اور دن ہونے سے پہلے نکل جانا پڑتا تھا ادھر سے، کیونکہ انڈیا میں بہت زیادہ سختی تھی کورونا کے دنوں میں، بہت زیادہ کیس تھے، اور پولیس نے ہر جگہ پر ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ خیر بچ بچا کر میں نکل گیا، اور ایک ایسے راستے پہ نکلا جو کہ بالکل ویران اور بنجر تھا۔ مجھے پہلے خود سمجھ نہیں آئی کہ آخر میں کس راستے پہ جا رہا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں چلتا گیا، اور ویرانہ جو تھا وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں آگے گیا تو مجھے فیل ہوا کہ جیسے روڈ کے درمیان میں کوئی بیٹھا ہو۔ اس نے میری طرف کمر کیا، اس کی جو گردن ہے وہ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہی۔ میں زیادہ آگے گیا تو وہ مخلوق میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کی ان کا نیم ونود ہے، اور ونود کی یہ کہانی ہے۔ ونود کہتے ہیں کہ وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں اس کا سر تھا، اور اس کی گردن سے اس کا سر الگ تھا۔ میں نے سنا تھا کہ اگر یہ مخلوق تمہیں کبھی اندھیرے میں نظر آئے اور تم اسے بھاگنے کی کوشش کرو تو یہ تمہاری جان لے لے گی۔ ونود کہتے ہیں کہ وہ وہیں کھڑے رہے، اور انہوں نے اس چیز کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ چیز ان کے قریب آ گئی، اور ان کی گاڑی کا جو شیشہ تھا وہ انہوں نے کھول لیا۔ ونود کہتے ہیں کہ جیسے میں نے شیشے کو کھولا اور وہ جو مخلوق تھی وہ مجھ سے ہم کلام ہوئی۔ اس کا سر بول رہا تھا، اور وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میری گردن کسی نے کاٹ دی تھی، اس کو جوڑ دو۔ اور مجھے کسی نے یہ بتایا تھا کہ اگر تم ایسی مخلوق کے ساتھ اگریسو ہوگے، ڈر کے بھاگ جاؤ گے تو یہ تمہارا پیچھا ساری زندگی نہیں چھوڑے گی۔ اگر یہ تم سے کوئی سوال کرے تو اس کا جواب اچھے طریقے سے دینا، پوزیٹیو جواب دینا۔ جس پر ونود کہتے ہیں کہ میں نے اس مخلوق سے کہا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور تمہارا سر نہیں جوڑ سکتا، اگر تم مجھے کہو تو کسی ڈاکٹر کو بلا کر لے آتا ہوں۔ ونود کہتے ہیں کہ ان کے مطابق جو انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں سے باتیں سنی اور انہوں نے وہ بات اس کو کہی، اور وہ کہنے کے بعد وہ جو مخلوق تھی ان کی گاڑی سے پیچھے ہٹ گئی، اور وہ ان کو راستہ دے رہی تھی کہ جاؤ ڈاکٹر کو لے آؤ۔ ونود کہتے ہیں کہ میں نے ادھر سے گاڑی بیک کی اور وہاں سے نکل گیا، اور نکلنے کے بعد مجھے پیچھے سے عجیب و غریب آوازیں بھی آ رہی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی سے پیچھے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو وہ مخلوق بالکل میرے پیچھے نہیں بھاگ رہی تھی، بلکہ اسی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی، اور اس نے مجھے کوئی نقصان بھی نہیں دیا۔ میں ویرانوں کی طرف چلا گیا تھا، غلط روڈ کی طرف چلا گیا تھا۔ جب میں ٹھیک روڈ کی طرف گیا تو آگے پولیس کی ناکہ بندی تھی، اور میری حالت غیر ہوئی تھی۔ میں پسینے سے شرابور تھا اور خوف سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے ایک ایسی مخلوق کو دیکھا جس کا سر اس کے دھڑ کے ساتھ نہیں تھا۔ پولیس والوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہاری حالت دیکھ رہے ہیں، اور میں نے ان کو اس روڈ کے متعلق بتایا تو انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا اور یہ کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو،
اس روڈ پہ جو بھی جاتا ہے وہ کبھی زندہ نہیں بچ کے واپس آیا. جس پہ ونود کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اگر یہ مخلوق کبھی ویرانوں میں نظر آ جائے رات کے ٹائم تو اس سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. اور یہ مخلوق رہتی بھی ویرانوں اور اندھیروں میں ہے، جن کا سر ان کے دھڑ سے الگ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا سر جوڑ دو، اور جن کے ہاتھ میں ان کا سر نہیں ہوتا ان کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سر ڈھونڈ دو. اور میں بچ گیا. اور یہ بات کرتے ونود کہتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے. ان کو شدید بخار تھا اور 2 دن وہ نہیں پولیس والوں کے پاس رہے. ان کے گھر کے نمبر سے ان کے موبائل پہ بہت سی کالز آتی تھی جو کہ پولیس والے ان سے بات کرتے تھے اور ان کو حوصلہ دیتے تھے. پھر ان کو ہوش آئی اور ان کو کافی ڈانٹ بھی پڑی ان کے گھر سے، اور پولیس والوں نے بھی ان کو اچھا جھاڑا اور یہ کہا ایک تو کورونا کے دن تھے اور دوسرا تم نے رات کے ٹائم سفر کیا اتنے ویرانے میں. اور ونود کہتے ہیں کہ اس طرح وہ بچ گئے. تو یہ کہانی تھی انڈیا یو پی سے ونود کی. انہوں نے شیئر کی. تھینک یو ونود اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. کالے جادو سے ہر حال میں بچے. کسی کو بھی اپنے متعلق زیادہ شو آف مت کروائیں. اگر اللہ نے آپ کو کچھ نعمتیں دی ہیں تو ان کا شکر ادا کریں اور ان لوگوں کو مت دکھائیں جن کے پاس یہ نہیں ہے، اور ان کو بھی مت دکھائیں جن کے پاس ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ حاسد ہوتے ہیں. ہمیشہ نارمل رہیں ہر انسان کے ساتھ. اپنی چیزوں کو بڑھ بڑھ کے مت دکھائیں کیونکہ حسد کرنے والے آپ کو بہت تنگ کر سکتے ہیں. حسد انسان کو اس حد تک لے کے جا سکتا ہے جیسے اونٹ کو ہنڈیا میں بند کر سکتا ہے. کالا جادو نظر بد انسان کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے لے کر جا سکتی ہے. تو میرے لسنر پلیز اپنا خیال رکھا کریں اور زیادہ شو آف کرنا چھوڑ دیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنے اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.